آپ کی جماعت ہے یا آپ کی خوش فہمی ہے؟ یہ پارٹی بھی کہتی ہے کہ اب یہ آپ کی جماعت ہے. جو کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. آپ نے تو پاکستان زندہ باد کو ڈینائی کیا, آپ تو غدار ہوئے نا. نہیں اس طرح نہیں. یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں, اندر کے لوگوں نے کہا. پھر وہی لوگ تھے نا جنہوں نے آن کے کہا تھا کہ میں بھی جاوید لطیف ہوں. جب آپ کو پکڑا گیا تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ فیض حمید تک آواز جانی چاہیے. آپ کی آوازیں چیخوں کی وہ فیض حمید اور عمران خان سننا چاہتے ہیں. الیکٹرک آلات کے ساتھ ہوتا تھا؟ بالکل کرتے. کہاں لگاتے تھے؟ جیکٹ وہ چڑھا دیتے تھے اور اس سے وہ کچھ سیکنڈ کے بعد نارمل نہیں رہتا تھا. کرنٹ لگاتے ہوئے ویڈیو بنا کے خان صاحب تک پہنچائی گئی. روز بنتی تھی. یہ کیا ہوا؟ وہ جو 90 کروڑ والی بات تھی نا, وہ ہضم نہیں ہوئی. وہ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی, آپ ایسے ہی بس غصے میں آ کے بیانات پہ بیانات دے ہی جا رہے ہیں. میری بات سن, اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. خان صاحب ہمیں 2013 کی بات بتاتے رہے. اچھا ابھی نیا الیکشن ہوگا تو وہ ہمیں 2024 کی کہانیاں سناتے رہیں گے. ہمارا کیا کہانیاں سنیں گے؟ نہیں رکیں, کہانیاں کا لفظ سخت آپ کہہ رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ اگر فلیکسز پہ میاں نواز شریف کی تصویر نہیں ہوگی تو میاں شہباز وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. جو اس وقت کہا تھا آج بھی کہتا ہوں. آپ کو میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں بلایا؟ نہیں بلایا تھا. کیوں؟ کمال ہے یار, ان کا فیملی فنکشن تھا. آپ کہہ رہے تھے میں جان دینے کو تیار. سر انڈیا سے ایک وزیر اعظم آ گیا بھائی, ان کا فیملی جو نہ یار ان کے پرانے ساتھی ان کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا. میرے بھائی شیخو پورہ سرگودا میں 6 CNG اور پیٹرول سٹیشنز آپ نے بنائے. پیپر ملز جس کا نام میاں لطیف پیپر اینڈ بورڈ ملز ہے وہ بھی بعد میں آپ کی بنی. فلور ملز آپ کی بنی. پلازا, مکانات, ڈیرا اور پھر اینٹوں کے بٹے. حبیب کالونی شیخو پورہ میں وراثتی گھر کی توسیع 12 مرلہ سے 1.5 ایکڑ تک آپ نے اقتدار میں ہوتے ہوئے کر لی. ان کی مالیت اور بینکوں کے قرضے کو ذرا دیکھیں. بینکوں سے ہم نے قرضہ کتنا لیا ہوا ہے. جو آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے لیا. سلام, خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ سما پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. آج پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں بڑی ایک امپورٹنٹ شخصیت موجود ہے. کوئی نے کہتا ہے کہ یہ وفادار ساتھی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر ہی بغاوت کر دیتے ہیں. اقتدار کے ایوان ہو یا بند کمرے ہوں, جب بھی بولتے ہیں کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ باغی ہے. جب ان کو کوئی وزارت کا دینے کا موقع آتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ ان کو وزارت نہ دی جائے زیادہ, کیونکہ یہ بولتے ہیں اور پھر بولنے کا حق ادا کرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ مریم کے وفادار رہے. میاں صاحب کے ساتھ قربانی دی تو آخری جو سائے کی طرح جو کھڑا تھا وہ جاوید لطیف ہی تھا. 3 دفعہ MNA رہے اور بار بار ان پہ ایک ہی کہا جاتا تھا یہ باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں. آخر ان کو باغی کیوں کہا جاتا ہے آج پوڈ کاسٹ میں پوچھیں. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر کیسی زندگی گزری ہے؟ سر اللہ کا بڑا کرم ہے. بورنگ؟ نہیں الحمدللہ. ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ بالکل صحیح. پولیٹیکل؟ الحمدللہ. آپ کو پارٹی اون نہیں کرتی, پولیٹیکل کیا ہی چلے گی. نہیں یار احتشام, اون یا ڈس اون کا ایشو نہیں ہے. میری ہی جماعت ہے اور مجھے کوئی کون کہے گا کہ اون نہیں کرتا. تو یہ ساری ہمیں باتیں کہنے کو ہوتی ہیں. جس طرح کہ آپ کو کچھ ملا نہیں, بھائی میں نے مانگا کچھ نہیں تو مجھے ملنا کیا ہے. نہیں, آپ کی جماعت ہے یا آپ کی خوش فہمی ہے؟ یہ پارٹی بھی کہتی ہے کہ اب یہ آپ کی جماعت ہے. چھوڑیں, میں تو جو کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار جاوید لطیف ایسی باتیں کرتے ہیں, کبھی شو کاز بھجوا دیتے ہیں. کیوں پسند نہیں کرتے آپ کو؟ دکھ نہیں لگتا ہے کہ تگ و دو کی؟ نہیں احتشام, کوئی دکھ کا نہیں ہوتا. ہمیشہ جماعتوں کے اندر مختلف آراء رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, مختلف نظریات پہ مختلف طریقوں سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ فیس پہ آ کے سامنے آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ کہنا کسی کا کہ وہ چھڈو جی یہ وہ, بات یہ ہے کہ آپ کو جماعت کے اندر حق سچ کی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. اور جو حق سچ کی آواز اٹھائے گا یقیناً وہ متنازع بھی ہوگا اور اٹھایا بھی جائے گا اور ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے, اور آپ دیکھیں ہر جماعت کے اندر جس طرح آپ نے میرا تعارف باغی کے طور پہ کروا دیا, تو ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں یہ باغی. اگر صحیح بات کو کرتا ہے تو اس کو کوئی باغی کہے,
باغی مطلب کیا چھوڑیں. لیکن سر پی ایم ایل این میں باغی کم ہو گئے ہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ جب جماعتیں نظریات سے ہٹتی جاتی ہیں اور نظریات کمزور ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ آج پاکستان مسلم لیگ اپنے نظریات پہ نہیں ہے. میں صرف مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا, میں تو لیکن مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں, میں نے سب کی بات کی ہے, تمام جماعتوں کی. تمام جماعتوں کے اندر نظریات کی کمزوری نظر آ رہی ہے. لیکن مسلم لیگ میں کتنی کمزوری ہے سر؟ اتنی ہی جتنی باقی جماعتوں میں ہے. یعنی کہ نظریات والے لوگ سائڈ پہ کر دیے گئے ہیں. نہیں احتشام, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ ماحول دیکھیں پاکستان کا. آج آپ ایک محدود جمہوریت, محدود آئین, محدود عدلیہ, محدود انصاف, محدود ظلم, مطلب سارا کچھ چیزیں سکڑ کے رہ گئی ہیں. اور اسی طرح سیاسی کارکن بھی جو ہے, آپ نے نرسری ختم کر دی. کبھی ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونینوں سے نرسری, کبھی مزدور یونینوں سے, کبھی بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے. آج وہ سارے ادارے ختم ہو کے رہ گئے. مشرف سے مشکل ٹائم ہے یہ؟ نہیں, مشرف سے آپ مشکل اس تناظر میں نہیں کہہ سکتے کہ جو مشرف نے ریاست کے ساتھ کیا یا آئین کے ساتھ کیا یا سیاسی ورکر کے ساتھ کیا, مگر آپ اس کا تسلسل کہہ سکتے ہیں سسٹم کا, کہ سسٹم اس طرح آزادانہ کام نہیں کر پا رہا. اور پھر آوازیں اڑ نکلتی ہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا. سسٹم نہیں بیٹھتا. جو اس کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں, حکومتیں وقت ہوتی ہیں, وہ اگر پرفارم نہیں کرتی تو آپ سسٹم کو بیٹھنا یا سسٹم کی ناکامی اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ بھی ہے, میں اسٹیٹمنٹ دوں گا میرے گرفتار ہو جاؤں گا, میں گھر بھی نہیں جاؤں گا, پھر بھی نظریات پہ کھڑے لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں, تو آج اگر اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی, اس کا مطلب مشرف کا دور جو تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا یہ مشکل ہے. دیکھیں, وہ میں نے یہ کہا نا کہ تسلسل ہے. مشرف کے دور میں زیادہ مصیبتیں لوگوں نے اٹھائیں یا زیادہ پابندیاں تھیں. 2018 میں آ کے یہ پھر کسی اور طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا. پابندیاں اسی طرح تھیں یا پابندیاں وہی تھیں, آزادی سلب وہی تھی, مگر طریقہ کار مختلف تھا. تو میں سمجھتا ہوں 2018 سے شروع ہونے والا سلسلہ آج بھی کوئی ختم نہیں ہوا. اچھا سر, پارٹی آپ کو کہتی باغی, جب وہ آپ نے پاکستان کھپے والا نعرہ نہیں لگائیں گے, پارٹی کے اندر والے لوگوں نے کہا کہ آپ باغی ہیں, لیکن باہر والوں نے کہا آپ غدار ہیں. آپ بتائیں کہ آج جاوید لطیف وہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے تو خود کو باغی سمجھتا ہے یا غدار سمجھتا ہے؟ دیکھیں, نہ میں اس وقت غدار تھا نہ میں اس وقت باغی تھا. میں اس وقت بھی بات ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے, کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو کہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, میں اس کو سمیش کر دوں گا. یہ کس نے اس کو اختیار دیا؟ تو میں نے اس پہ بات کی تھی, وہ جو کی تھی اس پہ آج بھی کھڑا ہوں. لیکن سر فرد واحد نے بات کی, آپ پاکستان داؤ لگانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ فرد واحد تھا نا. نہیں, وہ بات اس وقت بھی اس طرح نہیں ہوئی تھی. بات اس وقت بھی جو کی گئی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو جائے اور ہم کہیں پاکستان کھپے کہ اقتدار چاہیے. ہم یہ کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ہم ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے. بات تو یہ تھی. نہیں سر, اس کا مفہوم تو یہ ہے نا کہ پاکستان زندہ باد نہیں ہم کہیں گے. نہیں, یہ بات غلط ہے. دیکھیں, میرے نزدیک کوئی بھی سیاسی کارکن یا سیاسی جماعت کا کوئی ممبر جو ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے متعلق کوئی بات کرے. جس طرح کہ میں آج بھی بات کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو آوازیں آپ کو آج سننے کو مل رہی ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے غدار نہیں تھے, نہ ہیں. مگر آپ نے جس طرح فیصلے کیے 2025 میں, آپ نے ان لوگوں کے ہاتھوں ایک عوامی ایشوز کو حل کروایا جو کبھی بھی
پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، وہ مسلح جتھے تھے. مسلح جتھوں کی ذریعے عوامی فیصلے بھی یا عوامی حمایت یا عوامی کو ریلیف دینے کے لیے بھی آپ جب کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی غدار نہیں ہے؟ دیکھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سارے لوگ غدار نہیں ہیں. یہ فیصلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ کون نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بننے سے پہلے کچھ درجن ہوں گے، کوئی 100-150 کے قریب ہوگا پورے کشمیر میں، جن کے نظریات مختلف تھے، جن سے کشمیری اتفاق نہیں کرتے تھے. مگر جب وہ عوامی ایشو پہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے لیڈنگ رول لے لیا اس احتجاج کا، تو آپ نے ان کے ذریعے آٹا سستا، ان کے ذریعے بجلی سستی جب کی تو لوگ ان کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے، جبکہ اس وقت سول سیٹ اپ موجود تھا. اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی ریلیف دینا تھا جو کہ دینا چاہیے، اس وقت کی حکومت کے ذریعے دیتے، تو آج آپ کو یہ جتھے چند لوگ نظر آتے، ان کے ساتھ عوام نظر آپ کو نہ آتی. نہیں سر، خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کہ ان کو رو فنڈنگ کرتا ہے، تو سر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی انتشار تو پیدا کرتی ہیں. دیکھیں ایک وقت تھا جو کہ میں نے کہا کہ اس وقت فیصلہ سازوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے، جو کہ نہ کیے گئے. اگر ان سے انجانے میں بھی ایسے کوئی فیصلے ہوئے ہیں تو ان کو اعتراف آج بھی پبلکلی کر لینا چاہیے، تاکہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا آسان نہ ہو. مگر جو آج آپ خواجہ آصف کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ آج ایک حقیقت ہے جس کو کوئی مانے یا نہ مانے، کہ بلوچستان کے اندر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کو فنڈنگ جو ہے پاکستان مخالف قوتیں کر رہی ہیں. اسی طرح کچھ ایسے عنصر موجود ہیں کشمیر کے اندر بھی جن کو فنڈنگ پاکستان مخالف قوتیں کر رہی ہیں. اگر ان کا آپ ذکر کریں گے تو کوئی غلط نہیں کر رہے، ان کو آپ طاقت کے ذریعے ہی کچل سکتے ہیں آج کے حالات میں. مگر ان سے آپ مذاکرات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں، ان کو اگر آپ غدار کہیں گے ان کے کسی ایکٹ کی وجہ سے یا ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے، وہ غلط ہے. آپ ہر ایک کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا کریں، یہ بات غلط ہے. وہ میں ہوں یا کوئی اور بانٹتا ہے. سر یہ کون دیتا ہے سرٹیفکیٹس؟ دیکھیں وہ کسی سول سیٹ اپس کے کسی بندے کے منہ سے بھی نکل سکتا ہے، جس طرح کے آپ کوٹ کر رہے ہیں. نکلنے سے ہو جاتا ہے؟ میری بات سنیں نا، کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا مجھے غدار نہیں بنایا گیا تھا؟ نہیں، آپ تو غدار تھے بھی نا. میرے آپ نے تو پاکستان زندہ باد کو ڈینائی کیا، آپ تو غدار ہوئے نا. نہیں اس طرح یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں، اندر کے لوگوں نے کہا. پھر وہی لوگ تھے نا جنہوں نے آن کے کہا تھا کہ میں بھی جاوید لطیف ہوں. پھر انہوں نے میرے گھر پہ آ کے جب میں گرفتار تھا تو بڑے بڑے جلسوں میں کہا تھا. تو یہ بات کسی اور تناظر میں نہ لی جائے، نہ کوئی کسی وقت کسی کا اپنا جسم کوئی وزن اٹھا سکتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے تو کمزور بات کر لیتا ہے، کوئی اللہ حوصلہ دیتا ہے تو وہ تکڑی بات کر لیتا ہے. آپ نے کمزوری کی حالت میں کہی یا پھر اپنا بہادری کی حالت میں کہی؟ میں ہوں تو کمزور آدمی، مگر میں نے بات جو کی تھی وہ اپنے ضمیر کے مطابق کی تھی، اور آج بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو ریاست کے مفاد میں چیز نہیں ہوتی وہ کوئی بھی فیصلہ کرے اس کا ریاست ماں کے جیسی. پھر بچوں کا کام ہوتا ہے اس پہ بات کرنا، نہ کہ خاموش طاقت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے خاموش ہو کے آپ ریاست کو نقصان پہنچاؤ، اس ماں کو نقصان پہنچاؤ جس کو آپ ماں سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا حصہ اپنے وہ کی کہتے ہیں نا جسے کے مطابق ادا کرنا چاہیے. فیض امیر سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ دیکھیں میرا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ پوری قوم کا تھا. آج تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تمام اسٹیبلشمنٹ کا تھا،
اور تمام اسٹیبلشمنٹ سے مراد ایک ادارہ نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ آپ ریاست کے تمام اداروں کو ملا کے ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. ان کا مسئلہ عدلیہ سے بھی تھا, ان کا مسئلہ میڈیا سے بھی تھا, ان کا مسئلہ بیوروکریسی سے بھی تھا, ان کا اپنے ادارے سے بھی تھا, ان کا سول سیٹ اپ سے بھی تھا. ان کا مسئلہ کس سے نہیں تھا؟ تو میں یہ بات اس لیے اس وقت کرتا تھا کہ وہ ہر سچ کہنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, ہر سچ کہنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. تو میں اپنے حصے کی آواز اٹھاتا تھا. جب آپ کو پکڑا گیا تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ فیض حمید تک آواز جانی چاہیے؟ بالکل. جب میرے پہ تشدد کرتے تھے, مجھے 6 ماہ انہوں نے بغیر گرفتاری کے رکھا جب, تو میرے ساتھ کوئی پراٹھے کھلانے کے لیے تھوڑی رکھا تھا کہ کوئی سیر سپاٹے تے لے کے جاؤ. نہیں, کس طرح کا تشدد ہوتا تھا؟ دیکھیں احتشام, میں آج بھی یہ کہوں گا کہ سیاسی ورکروں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں ریاست کا, جماعتوں کا. کوئی آج ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا تھا, اگر ہوتا ہے تو غلط ہے. مگر میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور یہ بات بار بار دہرائی جاتی تھی, اور کہ آپ کی آوازیں جو ہیں چیخوں کی وہ فیض حمید اور عمران خان سننا چاہتے ہیں. تو کچھ ریکارڈ بھی کیا جاتا تھا؟ کبھی ایسا ہوا مارتے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہوں آپ کو؟ ہاں بالکل. ویڈیو بنائی جاتی تھی لگے ہوئے تھے, اور باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی تھی مارتے وقت؟ بھیجتے بھی تھے. کس کو؟ جنہوں نے پکڑایا ہوا تھا. جنرل فیض کے پاس جاتی تھی؟ یس. عمران خان کے پاس جاتی تھی؟ بالکل جاتی تھی. تو آپ کچھ کہتے تھے؟ بالکل میں کہتا تھا. کیا کہتے تھے؟ کہ جو ہوندا یہ کر لو, میں جو کیا ہے میں اتنے کھڑا ہوں. تشدد ہوتے ہوئے؟ بالکل کہتا تھا. تو کیا رپلائی آتا تھا؟ اور زیادہ مارتے تھے. کس طرح کا تشدد کہ بس ہوگی؟ دیکھیں آج کل تو احتشام الیکٹرک آلات نکل آئے ہیں, اور جو کرنے والے ہیں ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی ہوتی ہے. نہیں, آپ کے ساتھ الیکٹرک آلات کے ساتھ ہوتا تھا؟ بالکل کرتے تھے. کہاں لگاتے تھے؟ وہ ایک تھی ان کے پاس کوئی جیکٹ ٹائپ, وہ سارا جسم پہ وہ چڑھا دیتے تھے, اور اس سے وہ کوئی ڈیوائس کے ساتھ لگا دیتے تھے. تو پھر تو بندہ کچھ سیکنڈ کے بعد بے ہوش نارمل نہیں رہتا تھا. تو اس طرح جھٹکے دیتے تھے. کب ہوتا تھا, کتنے دن بعد ہوتا تھا, یا ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا؟ نہیں, ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیسس پہ آپ کو جھٹکے لگائے جاتے تھے؟ بلکہ دن میں کئی دفعہ بھی. کبھی ہوا کہ بے بس ہو گئے, بس یار ختم کریں؟ کئی دفعہ بے بس ہوا ہوں, کئی دفعہ بے ہوش ہوا ہوں, بلکہ ایک 2 دن بے ہوش بھی رہتا تھا. لیکن اللہ نے ہمت دی تھی, اللہ نے حوصلہ دیا تھا کہ جو بات کہی, اور یہی میری دعا تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن اے بار الہی جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہوں. آپ کی والدہ ولایت صاحبہ وہ ساتھ والے بیرک میں حوالات میں تھی؟ نہیں, وہ پرویز مشرف کے دور میں تھی. وہ علیحدہ واقعہ تھا؟ وہ پرانا واقعہ ہے. تو سر کبھی ایسا لگا کہ یار آج تو آخری دن ہے, جتنا انہوں نے ظلم کر لیا ہے نا, اب شاید مجھ سے برداشت نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں احتشام, جب ظالم ظلم کرتا ہے نا تو اس کو احساس نہیں ہوتا, وہ اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اینو زیادہ درد ہو رہی ہے یا اینو ہن کٹ ہو رہی ہے. اذیت ہی تو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. تو جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں نا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, اس کو سکون ملتا ہے اور وہ زیادہ دیتا ہے, تشدد کرتا ہے یا زیادہ اذیت دیتا ہے. اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی خواہش ہے جو وہ آپ کے چہرے سے, آپ کی آواز سے سننا چاہتا ہے, اللہ سے مانگیں کہ وہ حوصلہ دے, اور آپ کے منہ سے ایسی کوئی کمزور آواز یا آپ کا چہرہ یہ نہ بتائے کہ ہونا بے بس ہو گیا. یہی دعا تھی. کبھی کرنٹ لگاتے ہوئے ویڈیو بنا کے خان صاحب تک پہنچائی گئی؟ روز بنتی تھی. یہ کیا ہوا؟ یہ مطلب وہ اپنے لیے تھوڑی کرتے تھے, یا ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی رنجش تھوڑی تھی. جنہوں نے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی وہ پوری کرتے تھے. سر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. مجھے تو یہ پہلی دفعہ سننے کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو سر کبھی روتے بھی تھے؟ الحمدللہ آج تک نہیں رویا. نہیں, کبھی ایسا ہوتا نا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں.
کچھ کوئی یاد آ جاتا ہے؟ نہیں احتشام، ایک دفعہ انہوں نے فون پہ میری والدہ صاحبہ سے بات کروانے کے لیے کہا. اس وقت میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو والدہ ہیں تو کوئی کمزور بات کر دیں جس سے یہ خوش ہوں یا میرے سے برداشت نہ ہو سکے، کوئی حکم نہ ایسا کر دیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ میری والدہ صاحبہ کو صحت والی درازی عمر دے. آمین. میں نے ان سے ہی حوصلہ اور ان سے ہی یہ چیزیں سیکھی ہیں. جب میں نے السلام علیکم کہا، جب انہوں نے میری بات کروائی تو انہوں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، انہوں نے کہا بندے دا پتر رہی ہوں کھڑا رہی، کچھ نہیں ہویا، بندے مر بھی جاتے ہیں تو گھر میں سب ٹھیک ہیں، بس تو تگڑا رہی. السلام علیکم، فون بند کر دیا انہوں نے. تو آپ کا خون بڑھ گیا ہوگا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ایسی سی زیادہ مینوں پریشانی، ہوں جو تیرے کول ہوندا کر لو. تو سر یہ جو الیکٹرک شوکس لگے تھے آپ کو آج بھی فیل ہوتے ہیں؟ ہاں کئی دفعہ چلتے ہوئے کمزوری فیل ہوتی ہے اور کئی دفعہ میموری بھی چلے جاتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، اس طرح کی پرابلم آتی ہیں. اور بھی جسم کے اندر کچھ اس کے بعد بس چیزیں آئی ہیں نظر، جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. اللہ کا شکر ہے، اس نے بس زندگی دی ہوئی ہے، چل رہے ہیں. سر اب یہ پاکستان کی تحریک متنازع الیکشن کہا جاتا ہے، یہ جو 8 فروری کو ہوئے، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں احتشام، اگر 8 فروری کے انتخابات متنازع ہیں نا تو 2018 کے بھی متنازع تھے. یہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے الزامات لگائے نا، وہ جہاں آپ نے کہا 90 کروڑ میں بکوا دیے الیکشن، جو 5 حلقے آپ کے، اس طرح کی چیزیں کہا کہ مجھے 10-12 دن پہلے پتہ چل گیا تھا میں ہار جاؤں گا، ایسے ماضی میں تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، ماضی میں بھی ایسا تھا کہ پہلے پتہ چل جاتا تھا، 20 دن بالکل بتا دیا جاتا تھا کہ آپ ہارنے والے. بتا نہیں دیا جاتا، آپ کو حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے. آپ کو اگر زمینی حقائق نہیں آپ دیکھ سکتے، آپ اس وقت کے اداروں کے جو لوگ ہیں، اس وقت آپ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، آپ کا انتظامی سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے رویے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 2024 کو نہیں لینا چاہیے. 2018 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہی تسلسل جاری رہا. اور پھر میں نے جو اس وقت بات کی تھی، چلو میرے پہ تو سختی آ گئی، اس کے بعد میں نے وہ جو کچھ کہا تھا اس کا بھگتا بھی. تو بھئی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ محسن نقوی کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ باقی جماعتوں کے لیڈرشپ کیا کہہ رہے ہیں. چلے وہ 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں، میں 2.5 سال پہلے کہتا تھا. لیکن اسے وہ جو 90 کروڑ والی بات تھی نا، وہ ہضم نہیں ہوئی. وہ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی، آپ ایسے ہی بس غصے میں آ کے بیانات پہ بیانات دی جا رہے ہیں. میری بات سنیں، اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو میں نے کہنا تھا اس وقت کہہ دیا، اعتراف کرنے والوں نے کر لیا. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، وہ رانا ثناءاللہ نے کہا نا کہ حلف دیں 90 کروڑ والا، آپ دے ہی نہیں دے. میں نے اس پہ بھی بات نہیں کرنی، اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. نہیں، 2.5 سال گزر گئے ہیں یار. لیکن سر 2.5 سال کے بعد ثبوت ہوں تو بات ہو سکتی ہے. میری بات سنیں احتشام، اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزر گیا ہے، ملک کے حالات دیکھیں، آپ کے خلیجی ممالک کے حالات دیکھیں، آپ کشمیر کے اندر جو نفرت کا بیج بویا گیا اس کو آپ دیکھیں، آپ بلوچستان کے اندرونی حالات دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے اندرونی حالات دیکھیں. آپ نے انڈیا سے جنگ جیتی، سفارتکاری بہتر سے آپ نے دنیا میں مقام حاصل کیا، مگر ریاست کو کیا ملا؟ لوگوں کو کیا اس کا ریلیف ملا؟ مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے، آج کے چیلنجز اور ہیں، آج کی بات کرنی چاہیے. یہی بات تو میں کرتا ہوں اور یہی بات لوگوں سے سننے کو ملتی ہے کہ جب نواز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، لوگ کہتے ہیں او چھڈو جی ہن پرانی گل ہو گئی،
بھائی جب آپ اس کا مداوع تو ہوا کوئی نہیں. آپ جب 2013 میں یا 1999 میں یا 1993 میں آپ نے 3 دفعہ اس کو نکالا ہے, تو آج آپ کہتے ہو چھڈو جی پچھلی گل. مگر میں یہ بات کہوں, یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن سے فیصلہ سازوں سے جب غلط فیصلے ہوئے ہیں, ریاست کو نقصان پہنچا ہے, سسٹم کو نقصان پہنچا ہے, معیشت کو نقصان پہنچا ہے, ان کو کم از کم پبلک ناموں کو کرنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کریں گے, نہیں میں نے تو لے لی کریں نا, نہیں ابھی کر دیں, مزید کر دیں. نہیں احتشام ایک سیکنڈ, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ابھی ضرورت ہے, تو ضرورت سر اس سے بہتر کیا ہوگی؟ سسٹم کولیپس ہو گیا. میری بات سنیں, سارا آپ کو بھی پتہ ہے, میرے پہ ہی آپ نے اگر ملبہ ڈالنا ہے, کل کو آپ کا پروگرام بھی ببانگے دہل آپ بات کرتے ہیں, پارٹی کہتی باغی آپ ہیں. اگر میں بات کرتا ہوں نا, تو میں نے تو بھائی اسمبلی میں پھر کھڑے ہو کے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایک ادارے کا جو آنے والا سربراہ ہے وہ آ جائے, اور یہ ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے عدلیہ کی بات میں نے کی تھی کہ اس کا آنے والا جو چیف ہے وہ آ جائے, اور جس فورم پہ کھڑا ہو کے میں بات کر رہا ہوں, آنے والے جو انتخابات ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سربراہ کون آ رہا ہے, اس کا نام نواز شریف ہے, اور ساتھ والی بلڈنگ کا جو سربراہ آ رہا ہے اس کا نام جسٹس فائز عیسیٰ ہے, اور جس دفاعی ادارے کا سربراہ آ رہا ہے سیناٹری کے حوالے سے اس کا نام چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر ہیں. تو یہ 3 اگر ٹرائکا مل گئی تو ریاست کے ساتھ آج تک ہونے والا کھلواڑ جو ہے, یہ شخصیات مل کے مداوع کر سکتی ہیں, اس بھنور سے پاکستان کو لے کر نکل سکتی ہیں, آئین قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے, ووٹ کو عزت مل سکتی ہے, انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. مگر 2 آ گئے, ایک نہیں ہے, ایک کو روک دیا گیا. کس نے روکا؟ ایک سیکنڈ. اور جو آ گئے پھر ان کو بھی جس طرح کچھ وقت متنازع رکھانے کی کوشش کی گئی اور رکھا جاتا رہا, اور جو آج تک سے, اور مجھے گلہ بھی ہے ویسے. کس سے؟ مجھے گلہ یہ ہے کہ جو ایک ریٹائر ہو کے چلے گئے, ان کو چاہیے تھا کہ جہاں انہوں نے بہت سے کیسز کا نوٹس کیا, فیصلے کیے, وہاں فارن فنڈنگ کیس جو تھا, کیونکہ آپ کا آئین قانون یہ کہتا ہے کوئی سیاسی جماعت ریاست کے اجازت کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی پیسہ نہیں لا سکتی باہر سے, یہ قانون ہے آپ کا. بالکل ٹھیک. اور سب سے بڑا جرم ہے یہ جس شخص نے جرم کیا اس کو لوور کورٹ نے سزا دی, فیصلہ دیا, مگر اپر کورٹ نے آج تک کوئی اس کے متعلق زبان نہیں کھولی یا فیصلہ اس کا اپیل کا نہیں کیا. سب سے بڑا یہ کیس تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ کس کا ایجنڈا یہاں چل رہا ہے. جس طرح کہ میں کہا کرتا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کی ضرورت تھی, پوری دنیا جانتی تھی. بالکل. مگر فنڈنگ ہوئی, اس کو متنازع کچھ سیاسی جماعتوں نے بنایا, کچھ شخصیات نے بنایا, کچھ میڈیا ہاؤسز کے کچھ لوگوں نے وہ بنایا. پی ایم لین بھی اس میں ایڈ ہے. جی, پی ایم لین بھی اس میں شمار ہے. نہیں, ہم تو حامی ہیں بھائی. ہم تو جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے اور نواز شریف پورے پاکستان کا متنازع نہیں متفقہ ہیرو بن گیا, محسن بن گیا. میاں صاحب کو کس نے نہیں آنے دیا؟ سوال یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں, اور آج بلاول بھٹو کی بات سن لیں, آج مولانا فضل الرحمان کی بات سن لیں, آج باقی جماعتوں کی آواز سن لیں.
جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب وفاق میں اور صوبے میں فارم 47 کی حکومت ہے، تو میں وہاں عرض کرتا ہوں بڑے معصومانہ انداز میں اور سوال بھی کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فارم 47 کی حکومت ہے وفاق میں، پنجاب میں، تو باقی 3 صوبے میں فارم 47 کی حکومت نہیں ہے، گلگت بلتستان میں فارم 47 کی حکومت نہیں ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر میرے سوال کا جواب یہ خود ہی دے دیتے ہیں، اور اپنے سوال کا بھی جواب ان کے پاس موجود ہے کہ اگر سسٹم میں خرابی ہوئی ہے، اگر انتخابات چوری ہوئے ہیں تو پھر سب کے چوری ہوئے ہیں. پھر یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے کہ یہاں وہ وہاں وہ نہیں. آپ نے خود کہا تھا 12 فروری 2024 کو آپ میاں شہباز شریف صاحب سے ملے اور آپ نے کہا کہ مرکز میں ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں جویل لطیف صاحب آپ سے متفق ہوں، ہم نہیں بنائیں گے. پھر آپ نے میاں صاحب تک بھی پیغام پہنچایا، بڑے میاں صاحب تک، اور انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں یہی کہا کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی. پھر کہاں سے یہ فیصلہ آیا؟ کس نے کہا کہ مرکز میں حکومت بنائیں؟ پھر جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی، اور 9، 10، 11 تاریخ تک، بلکہ 12 تاریخ تک مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے شدید تنقید ہو رہی تھی مسلم لیگ پہ کہ ہم وفاق میں ان کو حکومت نہیں بنانے دیں گے، اور یہ مل کے بھی بنانا چاہ رہے تھے، یہ مل کے بنانا چاہ رہے تھے. اور جب یہ سٹیٹمنٹ آنے شروع ہوئے تو نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے، صرف پنجاب میں بنائیں گے، پنجاب میں ہمارے پاس اکثریت ہے. تو اگلے دن نواز شریف کے کہنے پہ مسلم لیگ کے ترجمان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. 14 فروری 2024 کو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنا رہے، جس دن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنا لے وفاق میں حکومت. اسی دن 14 فروری کو آپ نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. یہ آپ نے میاں صاحب کو کہا، ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم ناانصافیوں کا بدلہ نہ لے سکے. تو یہ آپ نے 14 فروری کو کہا. تو پھر اچانک سے میاں شہباز صاحب کی انٹری کہاں سے ہوئی؟ نہیں، ہائیبرڈ کے تحت ہوئی. میں دیکھیں ہائیبرڈ نظام جو ہے بقول خواجہ آصف صاحب کے، تو یہ تو 2018 سے سلسلہ جو شروع ہوا. لیکن ہم پرانی بات ہی نہیں کریں گے یار، مجھے یہ بتائیں یہ والی ہائیبرڈ سسٹم کے تحت انٹری ہوئی. احتشام اس طرح جب آپ لوگ بات کرتے ہو نا وہ غلط ہوتی ہے. وہ یہ کہ جب تک آپ موازنہ، میں کوئی 1971 کی بات کر رہا ہوں، میں 2018 کے پچھلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں اور اس سے موازنہ کر رہا ہوں. خان صاحب ہمیں 2013 کی بات بتاتے رہے. اچھا، ابھی نیا الیکشن ہوگا تو وہ ہمیں 2024 کی کہانیاں سناتے رہیں گے. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کہانیاں سنیں گے بس. نہیں رکیں، کہانیاں کا لفظ سخت آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کہیں سے شروع کر لیں بھائی. تو کہیں سے موازنہ تو کرنے کے لیے آپ کو دوسرا چاہیے نا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مطلب فیصلہ کر لیں. 2024 ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2024 سے یہ معاملہ ہو گیا، آگے نہیں ہوگا. اچھا چلیں 2024 سے کر لیں بھائی. آپ 18 کو نہ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، 2024 سے کریں گے. تو 2024 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں بھی انتخاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے. 2024 کے انتخابات میں جو نتیجہ آیا ہے خیبر پختونخوا میں، کیا ان کی پرفارمنس بیس ہے؟ کیا ان کی ڈیولپمنٹ، کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے وہاں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا. ہوا یہ کہ 5 بجے پولنگ اسٹیشنوں پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر کے جو پریزائڈنگ افیسر تھے ان سے اناؤنس کروایا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور کیا یہ کسی کی مرضی کے بغیر خیبر پختونخوا کے نتائج آ گئے ہیں؟ اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو علی مین گنڈا پور تھے، جو بڑکے مارتے تھے اسٹیجوں پہ آ کے، اور راتوں کو کہاں جاتے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اور آج کے جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو آج وہ بڑھ کے مارتے تھے کہ وہ فورس بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا وہ فورس جو تھی وہ جو جیل کی دیواریں توڑ کے ان کو لے کے آنا تھا؟ نہیں، وہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا یہ غیر آئینی ہے، ہم نہیں بنائیں گے. اچھا ایک سیکنڈ، نہیں آپ اس کو آئینی کہیں غیر آئینی کہیں، میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ ایک صوبے کو پکڑ لیتے ہیں. آپ سندھ کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں، کیا سندھ کے اندر لوگ کہہ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا اپنا کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے،
آپ بلوچستان کے اندر، آپ پنجاب کے اندر جو آواز اٹھائیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. کل حسن مرتضیٰ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے، میرے ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تھے، وہ کہنے لگے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرا الیکشن چرایا گیا. میں کہا بھائی جی مینوں یہ دسو تینوں 2.5 سال بعد یاد آیا؟ میں تو 2.5 دن نہیں سن گزرنے دیتے، 2.5 گھنٹے بعد کیا سی کہ میرے ساتھ زیادتی آپ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت میں نے کہا آپ لوگ تھے جو میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان ہار گیا ہے. میں نے کہا اس وقت آپ کو یاد آنا چاہیے تھا. اور آج جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں گا نا تو پھر یہ لگے گا اینو تے اپنی پی دیے. مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج کہنا ہے، مجھے آپ کے توسط سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ بات چھوڑیں، اگلی بات کریں کہ ایسے انتخابات جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل سر آئیں ایسی، کیونکہ میں نے N130 دیکھا سر، جماعت اسلامی کے تھے ضیاء بٹ، ان کے پاس فارم 45 اور فارم 47 دونوں تھے. انہوں نے کہا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے 0 ووٹ میرے فارم 47 پہ. میرا اپنا نشان بھی ابھی تک نا ادھر سے گیا نہیں ہے، میرا اپنا نشان ہے، مطلب 0 ووٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سر اس طرح کی دھاندلی ہوئی. دیکھیں احتشام، یہ تو اس سے پہلے بھی ہوا ہے. انتخابات پر جب میں بات کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے تو کرتا ہے. ایم ہوا میں تو کوئی بات نہیں کرتا. تو ان کو ڈریس ہونا چاہیے. اور پھر میں یہ بات کروں گا کہ آج کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں سے باہر ہے، کیا وہ اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہے؟ اور جو اندر ہیں، یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، وہ اندر جو ہے وہ باہر نکل کے اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہے. تو پھر کون ہے جو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ وہ ٹھیک کر سکتا ہے جو یہ بات کہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس فورم کا حصہ نہیں ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں نا، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آؤ یار سب مل کے آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے لیے کوئی رولز بنا لیں، جس کے بعد ہمیں یہ کم از کم تسکین ہو کہ جس کو کوئی ووٹ دے گا اسی کا نکلے گا، کسی دوسرے کا نہیں نکلے گا. سر آپ نے کہا کہ اگر فلیکسز پہ میاں نواز شریف کی تصویر نہیں ہوگی تو میاں شہباز وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ نہیں، میں بالکل جو اس وقت کہا تھا آج بھی کہتا ہوں، اور یہ اعتراف کرتے ہیں شہباز شریف خود بھی کہ میں نواز شریف کے ووٹوں پہ جیتا ہوں، نواز شریف کے نام پہ جیتا ہوں. تو میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ یعنی ان کا اپنا بھی ووٹ بینک ایک بھی نہیں ہے. یہ مسلم لیگ کا بھائی جو ووٹ ہے یہ نواز شریف کی ووٹ ہے، یہ نواز شریف کی شخصیت کا، ان کی ڈیولپمنٹ کا، ان کی پرفارمنس کا، ان کے نظریے کا ووٹ ہے. یہ کسی اور کا ووٹ نہیں ہے. جس طرح کہ میں بہت سے لوگوں کے متعلق کہتا ہوں کہ کوئی کہا کرتا ہے نا کہ میں گیٹ نمبر 4 دی پیداوار ہوں. آپ کو یاد ہوگا آج کچھ لوگ اور نام لیتے ہیں، تو کئی وہاں کا کہتے ہیں، میں یہاں کا کہتا ہوں. سر یہ بتائیں، آپ کے تو مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی 12 سال بات ہوتی رہی؟ اب نہیں 12 سال کیا، پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میں ہی انہوں بنایا ہے اتوں دا وزیر اعظم. تو جی میں انہوں بنا سکتا سا تو آپ اتنے کیوں نہیں بن گیا؟ نہیں سر، مودی سے بات ہوتی تھی آپ کی؟ یہ تو کہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں، الزام لگایا کہ مودی صاحب کا بڑا یرانہ تھا، بلکہ ایسا کہا گیا. نہیں، کوئی بینیفٹس ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح یاد ہوگا شریف فیملی نے جو اپنی ان کی انڈسٹری تھی اس میں کچھ فور مین ٹائپ لوگوں کو بلوایا. وہ کہندے نے کہ جاسوس انڈیا تو آئے اور اتھوں راز لے کے چلے گئے. اس طرح میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، اس کی آواز بھی اپنے کانوں سے نہیں سنی سوائے میڈیا کے. تو جب وہ پاکستان آئے تھے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی؟ میری تو شادی پہ جب نہیں، میں تھا ہی نہیں وہاں، تو میری ملاقات کیسے ہونی؟ اچھا، آپ کو شادی پہ بلایا نہیں تھا؟ میں نہیں بلایا نہیں تھا یا آپ تھے؟ میں انوائٹ نہیں تھا. آپ کو میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں بلایا؟ نہیں بلایا تھا. کیوں؟ کمال ہے یار، ان کا فیملی فنکشن تھا. آپ کہہ رہے تھے میں جان دینے کو تیار. سر انڈیا سے ایک وزیر اعظم آ گیا بھائی، ان کا فیملی جو نہ یار ان کے پرانے ساتھی، ان کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا. میرے بھائی شادی بیاہ پہ بغیر بلائے کوئی جاتا ہے کہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. ہاں، تو یہ
جو گھر والا ہوتا ہے اس کی مرضی وہ احتشام کو بلائے یا جوید کو بلائے, یا اس پہ کوئی پابندی ہے کہ نہیں اینو ٹکٹ لازمی دیو. نہیں صرف خوشیوں پہ پتہ تو چلتا ہے کہ کون میرا دوست ہے. نہیں اب اس کو اس تناظر میں نہ لیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بات یہ یہاں سے نہیں شروع ہوئی تھی, بات شروع ہوئی تھی جب میرے پہ تشدد ہوتا تھا نا, تو کئی ہفتوں ہوتا رہا. تو ایک دن انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش کیا کہ ہونے دی گرفتاری پا دیو. پہلے تو گرفتاری کے بغیر رکھا ہوا تھا. 38 دن 35 دن کتنے تھے؟ نہیں بہرحال 4-6 ماہ تھے وہ گزر گئے بغیر گرفتاری کے. تو جب انہوں نے پیش کیا, جہاں تک مجھے یاد ہے اب, تو جو تھے تفتیشی, کیونکہ کورٹ کے سامنے تو جانا ہوتا ہے پولیس والوں نے, تفتیش بے شک کوئی اور کرنے والا ہو. تو جب انہوں نے پیش کیا تو کہنے لگے جی ایندہ ریمانڈ سانو چاہیے ہے. اس نے کہا کہ 14 دن پہلے ہی آپ کے پاس ہو گئے ہیں, تو 14 دن ہی بنتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بڑے اہم انکشاف کیتے نے, تو اس لیے ہمیں اور ریمانڈ چاہیے تاکہ ہم اس کو کرے سکے. میں کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک کہندے نے. وہ کلبھوشن جڑا سی نا, وہ اندے کوئی راز جڑے نے وہ میں دسے نے. تو میں کہا جنہیں انہوں نے میرے تے تشدد کیتا ہے, اگر ادوں چوتھا حصہ بھی کلبھوشن تے کر لیندے تو وہ دنیا کے جتنے اپنا جرم ہے وہ سارا اس کا اعتراف کر لیتا کہ یہ سارا کچھ دنیا میں کرنے والا ہی 9/11 بھی میں ہی ہوں, اور پاکستان کے اندر کرنے والا بھی میں ہی ہوں. اور میں کہا میں مان لیندا کہ مودی نو بھی میں ہی پرائم منسٹر بنایا ہے, کہ میرا وقت تعلق بہت زیادہ. مطلب بس کریں. میں نے کہا کہ کیا میں نے انکشاف کیا بتاؤ بھائی آج, اور میری تا یاد انہوں نے ریمانڈ دے دیو. کچھ تھا ہی نہیں, بس ہمیں اس طرح کی باتیں. وہ تھی یہ بات. سر 5 اگست ابھی حال ہی میں گزرا اور عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 3 سال ہو گئے. پہلے بتائیں کہ آپ کو لگتا تھا اتنی بہادری سے خان صاحب جیل کاٹ لیں گے؟ جس طرح ان کو جیل کٹوائی جا رہی ہے نا, اس طرح اللہ نہ کرے کوئی جیل میں جائے. جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مگر کسی بھی سیاسی کارکن کو آپ جس طرح ان کو حلوے پوڑیاں سے لے کے فرنیچر کے کلر تک پسند ناپسند پہ رکھا ہوا ہے, اس طرح کا کسی اور کو بھی رکھنا چاہے تو سیاسی ورکر قید کاٹ لیتا ہے جس طرح اس کو کٹوائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو تو وہ انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی تھی وہ جو لیک ہوئی تھی, ایئر کولر ہے اور ساتھ میں وہ ایک بیڈ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا. یار احتشام, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی جیل کے متعلق بات کروں, کیونکہ میں خود جیل میں رہتا ہوں. نہیں کنڈیم کریں نا, تنقید کریں. میں تنقید یہ نہیں کر, اگر ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا نا, سب سے پہلا بندہ میں کھڑا ہوتا یہ تنقید کرنے والا کہ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں. نہیں سر, ان کی فیملی سے ملاقات بند ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 2 سال جیل کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کی وہ ذہن سازی کرتا رہا, جو اداروں کے متعلق گفتگو کرتا رہا, جس طرح بیانیہ وہ بنا کے دنیا میں پاکستان کی جگہ ہسائی کرواتا رہا, ریاست کو کمزور کرنے کی وہاں بیٹھ کے وہ کوشش کرتا رہا. پاکستان تو کیا دنیا کی کسی جیل میں ایسا کوئی حوالاتی قیدی ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے بیانیہ بنا رہا ہو, یا آزادی ہو میڈیا پہ گفتگو کرنے کی, اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو کرنے کی. لیکن پھر بھی سر لا تو یہی کہتا ہے ملاقات نہیں روکی جا سکتی. ایک سیکنڈ, لا یہ آپ کو نہیں کہتا دنیا کا یا پاکستان کا کہ آپ جیل کے اندر میڈیا سے اس طرح, اور پھر آپ کو ریاست یا ادارہ پوچھے بھی کہ یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے آپ انکاری ہوں, وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ تو سر یہ تو سپرینٹینڈنٹ کی نااہلی ہے نا بھائی, اس کے ہوتے ہوئے کیوں خبریں جا رہی ہیں؟ اچھا جو ملاقاتیں کرتے تھے وہی باہر آ کے بات کرتے تھے نا. سر ملاقاتیں تو میاں صاحب سے کرنے 40 لوگ جاتے تھے, ایک دفعہ 40 لوگ گئے, ایک دفعہ 47 لوگ گئے. شام ایک سیکنڈ, ان کو نواز شریف کو 2000 ملتے ہوں گے, کیا 2000 میں سے کسی ایک نے بھی آ کے آن بہاف نواز شریف اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ نکال لیں, چیک کر لیں. کیا ان کی فیملی ممبر نے آن بہاف نواز شریف کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ سر ایک سیکنڈ, کیا ان کی فیملی پہ واٹر کینن پھینکا گیا, شیلنگ ہوئی؟ بھائی رک جائیں.
نواز شریف کئی دفعہ جیل, یہ تو ایک دفعہ گیا نا, نواز شریف جب اقتدار میں آئے اس کے بعد جیل ہی گئے. نواز شریف نے آج تک قومی راز یا قوم کے متعلق, قومی اداروں کے متعلق, ریاست کے متعلق کوئی بیانیہ دیا؟ بالکل دیا. کب دیا ابھی بتا. ممبئی ٹیکس. ہاں ممبئی ٹیکس. آپ غلط کہہ رہے ہیں, بات نہیں ہوا. وہ بطور پرائم منسٹر انہوں نے بات کی تھی. یہ سر نقصان کتنا ہوا ممبئی ٹیکس کا, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بات کر دی. کیا وہ جیل کے اندر تھے؟ نہیں سر, ایک بندہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوگی. آپ غلط بات کر رہے ہیں. پہلے تو میں وہ کلیئر کر دوں کہ نواز شریف کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. دوسری بات میں آپ کو کلیئر 26/11 میں پاکستان ملوث نہیں, یہ نہیں اسٹیٹمنٹ. سوال کرتے ہیں, دوسرا جواب لینے دیں. نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں دیا تھا جس تناظر میں دیا تھا, وہ میں بات کہہ چکا ہوں. کیسے دیا تھا میں بتاتا ہوں. وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے, ہمیں کسی کے دوسرے گھر میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. جو قمر جاوید باجوہ آرمی چیف ہوتے ہوئے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا نواز شریف کے بعد بھی, کیا نواز شریف کو آپ نے پھر اس طرح نوٹس کیا تھا؟ چھوڑیں اس بات. تو سر اس پہ کورٹ مارشل کریں نا. مریم بی بی تو تقاریر کرتی تھی کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے جنرل باجوہ اور جنرل. ایک مکمل ہو لے, میں آپ کے پاس ہوں. میں دوسری بات آپ سے یہ کہتا ہوں, آپ نے کہا کہ نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ جیل کے اندر دیا یا جیل کے باہر تھے, تو پھر وہ بات تو آپ اپنی بات کی نفی کریں نا کہ وہ جیل کے اندر دے رہا ہے اور وہ جیل سے باہر تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, دنیا کے کسی بھی ملک کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی قیدی میڈیا پہ اپنا بیانیہ ریاست کے خلاف بنانے کی اس کو اجازت ہو. کیا نواز شریف سے جب بھی نواز شریف جیل میں جاتے تھے تو ان کی فیملی ملتی نہیں تھی؟ ملتی تھی نا. اور مل کے ان کے منہ سے یا ان کی جماعت کے جو لوگ ملتے تھے وہ آ کے نواز شریف کے بہاف پہ ریاست کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے؟ آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو کھل کے کہیں نا. جس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دے دی, جیل میں تو بندہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے نا بھائی, ہم بات ایگزاسٹ ہوتا ہے. نہیں ہم اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں, غلط ہے جو خان صاحب نے بھی اینٹی اسٹیٹ دی, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ, کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ یہ سہولت دے سکتے ہیں؟ کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بولنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں وہ لسٹ دیں کہ آج میں ان سے ملوں گا, آج ان سے ملوں گا اور آج میں یہ کھاؤں گا؟ آپ دوسروں کو سہولت دے سکتے ہیں؟ نہیں دیا آج تک آپ نے. جو سہولتیں آپ اس کو دے رہے ہیں. مگر میں اس پہ زیادہ بات کیے بغیر آگے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو, ریاست ماں کے جیسی, جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا. جی بالکل. میں نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو میں اس کی سزا بھگتوں گا. بالکل بھگتیں گے. اور آئندہ کے لیے میں اگر صحیح ڈائریکشن پہ چلنا چاہتا ہوں تو محض اس لیے مجھے روکا جائے کہ نہیں جی تسی فلانی جگہ یہ گل نہیں سی کیتی. بھائی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کہ فلاں جگہ غلط تھی تو آج بھی غلط ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, قوم کے بہتر مستقبل کے لیے, قوم کے لیے ہوپ دینے کے لیے, قوم کو, نوجوانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں آئین قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات نہ کروانا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے, لوگوں کی, دیگر لوگوں کی بھی ملاقات ہونی چاہیے, وکلا کی بھی ملاقات ہونی چاہیے. مگر اس بات پہ جو باقی لوگوں کے لیے پابندی ہے وہ اس کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جو ریاست کے خلاف جاری ہو بطور قیدی کے. جب وہ جیل سے نکلیں جو مرضی چاہیں, بھائی آزاد ہیں, لیکن جب تک قید ہیں, حوالات میں ہیں, اس وقت تک جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کام کریں. اور سر آج کل نا ایک ٹرینڈ بن گیا, کوئی باہر نکلے گا گولی, یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, اس طرح کا وہ ٹرینڈ بھی چلایا. تو سر ایسا کیا ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کے لیے نکلے گا ان کے گھروں میں سے پہلے ان کو اٹھا لیا جائے گا,
جو بچ جائیں گے وہ باہر نکلیں گے تو اریسٹ کر لیا جائے گا, گولی چلا دی جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو پروٹیسٹ جو تھا, وہ آواز جو تھی کوئی اٹھا سکتا تھا, وہ تو بالکل ہی بند کر دی گئی ہے؟ دیکھیں, اس میں بھی قصوروار کچھ فیصلہ ساز ہیں اور کچھ پولیٹیکل فورسز ہیں, اور وہ فورسز جنہوں نے مسلح جتھے تیار کیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے روڈ بلاک کیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے وہ کہلا دھرنے دیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے اپنے مطالبات منوائے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے عدالتوں سے فیصلے لیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے وہ حاضر رجسٹر بھی جو عدالت کا ہے وہ باہر منگوایا, جنہوں نے عدلیہ کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنی مرضی کے رات 2 بجے بھی عدالتیں کھلوائیں, وہ قصوروار ہیں. اور جنہوں نے فیصلہ سازوں نے ججز کو جا کے یہ کہا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں, یہ فیصلہ کریں کیونکہ ہماری 2 سال کی محنت برباد نہ ہو, انہوں نے اس سسٹم کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ آج جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے کا موقع آنے دیا. ایک یہ بھی ایڈ کر لیں, جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, وہ ضرور کریں, اس لیے کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا انہوں نے سزا بھگتی تھی, ان پہ یہ بھی سزا بھگت رہے ہیں. ان نہیں کیا, غلط بات آپ کر رہے ہیں, ان پہ ٹھہریے بھائی, آپ ریکارڈ کی درستگی, میں نے آپ کو ٹوکا اس لیے ریکارڈ کو درست کریں. 9 مئی پہ سزا کاٹ نہیں رہے یار, ایک سیکنڈ, وہ تو کہنا جوڈیشل بنائے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. میرے بات تو سن لیں, میں نے جو بات کی ہے آپ کے سوال کے جواب میں, آپ نے یہ کہا کہ کسی نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا, میں نے اس کے جواب میں کہا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں نے سزا بھگتی. تو سر سزا بھگت لی تو ٹھیک ہو گیا. بات تو سن لو نا, میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر, ہائی کورٹ پر, جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کیا جا کے اور راتوں کو کورٹ کھلوائیں, ان پہ FIR نہیں ہوئی, ان کو گرفتار نہیں کیا. میرا تو سوال ہی, کلیم ہی یہ ہے کہ بھائی ایک اتنا پوتر کہ وہ قبضہ کر لے راتوں کو. کبھی آپ نے دیکھا سنا ہے کہ موصوف نے دن 12 بجے جانا تھا, وہ رات 12 بجے عدالت گئے اور عدالتیں انتظار کر رہی ہیں. اور ایک طرف ہے کہ عدالت کے عمارت کے شیشے ٹوٹنے پہ آپ نے FIR کی اور عدالتوں کی طرف سے, ان کے جو پراسیکیوٹر کی طرف سے وہ FIR ہوئیں اور سزائیں ہوئیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ پر, ہائی کورٹ پر, جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کیا, ججز کے نام لے کر آپ نے کیا کیا القاب ان کو دیے, مگر عدلیہ کی طرف سے آج تک جو مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پر بھی جو شکوہ شکایت ہے, کیا کسی نے نوٹس کیا؟ نہیں کیا. آج تک عمران خان اور ان کی ٹیم پر کوئی FIR نہیں. جو آپ جیل کا کہہ رہے ہیں وہ تو اور کیسز ہیں. کسی نے عدلیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بے شرمی کی یا زیادتی کی اس پر FIR نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہو سکی؟ یار یہ تو آپ ان سے بھائی پوچھو نا. کون سی پاورفل شخصیت عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہیں؟ بھائی میں یہ کوئی پاورفل شخصیت؟ میں یہ کہتا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں, میں جب 2024 کے انتخابات سے پہلے 2022 میں 18 ماہ کی حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں بنی تھی, کیبنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود بھی میں کہتا تھا اس کو سہولت کاری میسر ہے عمران خان کو, اور مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ایم ہی کر دیا جی, جس طرح آپ نے ایک نام کوٹ کیا. میری کیبنٹ کے لوگ کہتے تھے کہ ایم اے کر دیا جی. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سہولت کاری ہے جی. اس کے ثبوت میں پھر ادارے نے اپنے خود احتسابی کرتے ہوئے ایک اپنے اہم بندے کو جنرل فیض حمید کی شکل میں گرفتار کیا سہولت کاری کے وجہ سے, اور کئی اور لوگوں کو بھی میرے علم کے مطابق انویسٹیگیٹ کیا یا کیا جا رہا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو اس کو سہولت کاری ہے، آج جو اس کو اندر سہولت ہے، آج جو اس پر اس طرح کی پابندیاں یا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق یا اس کے جرائم کے مطابق اس کو سزا نہیں مل پا رہی، تو پاکستان کے باہر سے وہ قوتیں جن کا ایجنڈا موصوف لے کے آئے تھے یا جنہوں نے فنڈنگ کی تھی اس جماعت کو، وہ آج بھی اس کو سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. میری بات سن لیں پیچھے بھائی، بات سن لیں. وہ الگ بات ہے کہ اس رجیم نے انڈیا سے جنگ جیتی، اس رجیم نے بہتر سفارتکاری سے خلیجی ممالک کے اندر ہونے والی جنگ میں جو رول ادا کیا، اس کی وجہ سے عالمی قوتیں اور وہ قوتیں بھی جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں بھی چاہتی یا اس کی ہمدرد بھی ہیں، وہ بھی خاموش رہنے پہ مجبور ہیں، مگر اندر کھاتے وہ کہندے رہندے نے. عمران خان کے پیچھے اس وقت CIA ہے، موساد یار میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے ثبوت جن کے پاس اختیار ہے ان کے پاس ہیں. سر محسن نقوی کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا. محسن نقوی سر اتنے طاقتور دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں، کون ہے پیچھے؟ یار پیچھے آگے کا تو آپ کو پتہ ہے. مجھے تو جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور ناراضگی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ سسٹم کو خود مضبوط نہیں کریں گے، جب آپ خود اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرو گے، جب آپ کے اداروں کے اندر مداخلت ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر بھائی میرے سسٹم نظام جب کمزور ہوگا تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا. اب آ جائیں، سسٹم بیٹھ گیا، سسٹم کمزور ہو گیا. پہلے سر ہم محسن نقوی پہ بات کریں گے. یہی بات کرنے لگا ہوں کہ محسن نقوی صاحب یہ نہ کہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا یا سسٹم ناکام ہو گیا. وہ یہ کہیں کھل کے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس کیبنٹ کا میں حصہ ہوں وہ حکومت ڈیلیور کر پائی ہے یا نہیں کر پائی، یا تھوڑا کر پائی ہے، یا اس ڈائریکشن پہ ان کو جانا چاہیے. یہ نہ کہیں کہ کسی صوبے کی، چاروں صوبوں میں سے کوئی صوبے کی حکومت جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں اگر کر پائی، گورننس بہتر نہیں دے سکی، گورننس کا خلا ہے، ڈیلیور کرنے کا خلا ہے، بیڈ گورننس ہے، ڈیولپمنٹ نہیں کر سکی، لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکی، لوگوں کی مہنگائی میں ریلیف نہیں دے سکی، تو آپ اس حکومت کی کمزوری یا ناکامی کہہ سکتے ہیں، مگر آپ سسٹم کو نہیں کہہ سکتے کہ کمزور ہے یا بیٹھ گیا ہے. یہی میرا محسن نقوی صاحب سے کہنا ہے کہ نہ آپ وفاق میں نہ صوبوں کو سسٹم کے حوالے سے نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ حکومت کے حوالے سے. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ چپ ہو جائیں، کچھ نہیں کہنا جو بھی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. تو سر کیا نقوی صاحب اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ مضبوط ہیں؟ وہ پھر ثناء اللہ نے یہ کہا تھا نا، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں دی مہربانی وہ وزیر داخلہ ہی رک گئے نے، کدھر اگے نہیں نے کچھ منگ لیا. تو پھر میرا حال کافی ہے. ثناء اللہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ جو ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، مریم بی بی کارکردگی سے آپ تو خوش ہیں نا؟ یقیناً باقی صوبوں سے تو اچھی ہے. باقی صوبوں سے اچھی ہے بالکل. یہاں پہ جو بے روزگاری ہے سب کچھ ٹھیک ہے، سارے خوش ہیں؟ نہیں، سب کے گھر اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں، نہیں، آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. احتشام دیکھو بھائی، یہ آپ کہہ دیں کہ بے روزگاری کوئی نہیں، مہنگائی کوئی نہیں، لوگوں کے گھر ہر ایک کو مل گئے، یہ بات غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے اختیار ہیں، جتنے وسائل ہیں اس صوبے کے پاس،
اس وسائل اس اختیار میں رہتے ہوئے باقی صوبوں سے بہتر ڈیلیور کر رہی ہیں. کیا بہتر ڈیلیور کیا؟ 11 ارب کا جہاز لے لیا، باقی صوبے نہیں لے سکے. میں بتا دیتا ہوں. پنجاب کے اندر باقی صوبوں سے آپ کو بہتر گورننس بھی نظر آئے گی. پنجاب میں آپ کو باقی صوبوں کے نسبت آٹے کی قیمتیں بھی کم نظر آئیں گی. پنجاب میں آپ کو باقی صوبوں کی نسبت بہتر صاف ستھرا پنجاب ڈپارٹمنٹ کام کرتا نظر بھی آئے گا. سر پھر اس کا مطلب کہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ سے بہت دور ہے. سر آٹا نہیں مل رہا. اچھا آٹا قلت ہے. ابھی وہ کہہ بھی دیا کہ 4200 روپے من ملے گا آٹا اگر ملا بھی تو. دوسرے نمبر پہ سر ستھرا پنجاب ان کو 6 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی. اچھا بھائی، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا بھائی میری بات سن لیں. آپ نے میرے سے سوال کیا کہ آپ مطمئن ہیں. میں نے کہا کہ ان حالات میں باقی صوبوں کی نسبت بہتر ڈیلیور کر رہی ہیں. میں اس سے زیادہ اور آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر جو کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس سے زیادہ باقی 3 صوبے بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ آپ بتا دیں، میں مان لیتا ہوں بھائی. لیکن سر ادھر بھی وہ اشتہارات ہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. اچھا آپ کو چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سے گورننس یہاں بہتر ہے یا اس سے خراب ہے؟ نہیں سر میں پنجاب کو، مجھے اس وقت جو ہے نا پنجاب کے مسائل کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ میں تو پنجاب کی بات اچھا کروں مجھے گا تو اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں احتشام. پھر مجھے تو چاروں صوبوں کا علم ہے نا. جس کو علم ہے پھر اس کو کہنے کی اجازت دے دیں. تو سر آپ نے اگر کہا کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں، لیکن پنجاب کے اس طرح مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں تو یہ بجلی کا بل یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا سر. 200 یونٹ سے زیادہ جب بل آتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. یار پھر آپ پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ کو بجلی کے بل کا بھی علم ہے کہ یہ وفاق نے زیادہ یا کم کرنا ہے. آپ کو پیٹرول کا بھی پتہ ہے کہ یہ وفاق نے کم یا زیادہ. وفاق میں کون ہے یار ایک سیکنڈ نہ چاچو بیٹھے ہوئے. اچھا اس طرح نہ کریں بھائی. آپ جب بات کرتے ہو نا پرفارمنس کی تو آپ وزیر اعلیٰ کا نام لے رہے ہو. آپ بات کرو گے نا جماعت کی تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہو. آپ بات کر رہے ہو باقی صوبوں سے موازنہ کر کے، تو میں موازنہ کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں. سر میں تھوڑا سا میں بھی موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں. کریں. انہوں نے جو اشتہار دیے 170 لیڈرشپ کی تصاویر اشتہارات میں جب انہوں نے اخبار کو دیے، 60 صفحات کا رنگین سپلیمنٹ شائع کر دیا. تو سر یہ تو مجھے تو پرفارمنس یہاں تک ہے. اچھا میں ویسے ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں اشتہارات، اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو. مگر اگر آپ نے حکومتوں کا موازنہ کرنا ہے تو آپ بزدار صاحب کا بجٹ دیکھ لیں. آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا آپ دیکھ لیں. عمران خان کا بجٹ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. اور اس کے بقایا مجھے یاد ہے کہ میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھا انفارمیشن کا. تو میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور ورکر جو تھے وہ ان کی جو تنظیمیں تھیں وہ آیا کرتی تھی کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. میں نے نوٹس کر کے میڈیا مالکان کو بھی بلایا تھا، بقایا جات بھی دلوائے تھے جو نہیں دے رہے تھے. اس وقت فواد چودھری جو تھے وہ وزیر تھے، تو حالانکہ میرا ان سے اچھا تعلق ہے مگر اس کے باوجود میں نے ان سے بڑے روٹ طریقے سے بیہیو کر کے ان کو پیسے دلوائے. فردوس عاشق اوان تھی، ورکرز کا جو کیسز تھے وہ ان سے ٹھیک کروا کے دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ کو وہ پیسے نہیں دے رہے تو میں پھر بھی حاضر ہوں. اور اگر وہ اشتہار جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی اے جڑے میڈیا ہاؤسز نے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, اشتہار اگر گورنمنٹ نہیں کوئی دے گی. میں یہ والے اشتہارات نہیں، ستھرا پنجاب ہے اور وہاں پہ مریم بی بی کی تصویر لگی. مجھے یہ نہیں ہے کہ وہاں کیوں لگی، مجھے یہ ہے کہ وہاں پہ اوپر کوڑا اور باقی اس گل تو ہر جگہ ستھرا پنجاب. یہ آپ مطالبہ واپس لے رہے ہیں کہ اشتہار کیوں اتنے دے رہے ہیں. مطلب آپ کو تھوڑا سا احساس اشتہارات نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں بھی سر آپ نے شیخو پورہ نہیں، وہ تو سر مل جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ شیخو پورہ جا رہے ہیں نا، آپ شیخو پورہ جاتے ہوئے راستے میں نا آپ آگے والی سیٹ پہ بیٹھ کے صرف دیکھتے جائیے گا. مجھے یقین ہے سر شیخو پورہ پہنچتے نا کم از کم آپ کو 150 تصاویر مریم بی بی کی لگیں گی. اچھا جو بھی کوئی ہوگا پروجیکٹ
وہ ساری مریم بی بی کی اچھا تصاویر. ہوتا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا سر 1122 پرویز الہی صاحب کا بہترین منصوبہ, اس پہ بھی تصاویر لگا دی ہیں. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, وہ ان کا جو منصوبہ ہے میں ہمیشہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور ان کے منصوبوں کی جو بلڈنگ ہیں ان پہ آج بھی پرویز الہی کی تصویر سمیت نام لکھا ہوا ہے کہ کس نے اس کا افتتاح کیا. تختیاں لگی ہوئی ہیں سر, تصاویر تو بہت کم. تصاویر بھی دکھاؤں. پنجاب اسمبلی میں تختی لگی ہوئی ہے, اچھا کچھ ساتھ نہیں. وہ یہ ہوتا ہے جی, کہ جو آپ تختی لگاتے ہیں نا, اس وقت رواج نکلا تھا سار تصویر بھی اس تختی کے ساتھ بنائی جاتی تھی. عمران خان کی بھی, بزدار کی بھی, پرویز الہی کی بھی موجود ہے. میرے ایک دوست جاننے جو والے مستقل لگی ہوئی ہے. ہاں, میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ بھی رہا اچھا ہوئے ہیں ہمارا یہ کوٹ ہوا تھا, لکھپت سے, انہوں نے کہا وہاں بھی فلیکسز لگی ہیں. اچھا ہمارا یہ ہوا تھا کہ عمران خان نے آ کے نواز شریف کے کیے ہوئے جو افتتاح تھے, جو ان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی, اس کو اکھاڑ دیا تھا. مگر مریم کا ظرف یہ دیکھیں کہ اس نے بزدار کی یا پرویز الہی کی یا عمران خان کی وہ افتتاح کی پلیٹس اتاری نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیاستدانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب وہ الیکشن سے پہلے اپنے اثاثہ جات شو کرتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو اثاثے ہیں نا وہ 5G کی سپیڈ سے بڑھتے ہیں. آپ کے کتنے اثاثے بڑھے؟ الحمدللہ اقتدار میں یا اختیار میں یا ضلع کونسل کا جو میں نے الیکشن لڑا تھا اس وقت سے آج تک دیکھ لیں کم ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے, بلکہ قائم اتنے نہیں رہ سکے. اور تیسری بات آپ کی نوٹس کے لیے, اطلاع کے لیے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب, کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے الحمدللہ, جب میرے والد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے حیات تھے تو ان کے دور میں جب میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے سیاست کرنی ہے, لہٰذا تیرا کاروبار میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, تیرا الیکشن کا خرچہ بھی, تیرا کھانے کا پہننے کا خرچہ ہم برداشت کریں گے, لیکن آپ کا حصہ کاروبار میں کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے اختیار سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہے. اور آج بھی میرے نام کوئی سائیکل بھی نہیں ہے. لیکن سر نیب نے تو جب آپ کو بلایا تھا 2019 اور 21 میں, انہوں نے تو پوری لسٹ سامنے رکھتی تھی, میں نے کچھ لکھا بھی ہے. انہوں نے SCCP کے ساتھ بات چیت کر کے انہوں نے پہلے کہا کہ شیخو پورہ سرگودا میں 6 CNG اور پیٹرول اسٹیشنز آپ نے بنائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ پیپر ملز جس کا نام میاں لطیف پیپر اینڈ بورڈ ملز ہیں وہ بھی بعد میں آپ کی بنی, فلور ملز آپ کی بنی, پلازا مکانات ڈیرا بڑا خوبصورت ہے آپ کا, وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اقتدار میں آتے ہوئے بنایا, اور پھر اینٹوں کے بھٹے جو ہیں وہ بھی آپ نے بعد میں بنائے. پھر ایک سر وہ بڑا مجھے لگا کہ جو آپ کا گھر ہے حبیب کالونی شیخو پورہ میں وراثتی گھر کی توسیع 12 مرلہ سے 1.5 ایکڑ تک آپ نے اقتدار میں ہوتے ہوئے کر لی. سر بڑے فائدے اٹھائے آپ نے, تو سسٹم کو آپ نے چوس لیا. بڑا چوسا ہے جی. اچھا اتنا چوسا ہے کہ میری والدہ صاحبہ کو جو وراثتی جگہ ملی شادی کے وقت, میرے سے تو اس کا حساب بھی پوچھتے رہے کہ اے کتھوں تسی اپنا اختیار استعمال کردے آئے پلاٹ خریدیا سی. میں نے بڑا کہا, اس وقت بریگیڈیئر مان تھے اور چمبا ہاؤس میں نیب کا آفس ہوتا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا, تو میں نے کہا کہ اے گل تانوں پتہ لگ سکتی ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ میں کہ تانوں قبرستان جانا پائے گا, اتھے میرے والد صاحب دفن نے, وہ تانوں دس سکتے ہیں کہ میں کہڑے اختیارات. وہ جس تسی سن دی گل کر رہے جے, میں تو ادوں 4 سال دا ساں, اور 4 سال دے وچ میں کہڑے وسائل اختیار دا ناجائز استعمال کر کے وہ پلاٹ خرید لیا. وہ تو میری والدہ کو میرے نانا نے دیا تھا. اس طرح تو جب آپ احتساب کرتے ہیں, اب اسی طرح جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہ میرا ضلع کونسل کا الیکشن لڑنے سے بھی پہلے کے ہیں, جو فلور ملز ہیں میرا ضلع کونسل کا الیکشن لڑنے سے بھی پہلے کے ہیں. پھر اسی طرح آپ جو 12 مرلے کے گھر کو آپ کہہ رہے ہیں 1.5 ایکڑ کا گھر, آج بھی 1.5 ایکڑ کا گھر نہیں ہے, اور وہ بیچا ہم نے 12 مرلے کا گھر, اور دوسری جگہ میرے والد صاحب نے ہی اپنی زندگی میں یہ گھر بنا کے دیا جہاں ہم آج رہ رہے ہیں. تو
کہنے کو بڑا آسان ہوتا ہے. اچھا اس وقت بھی جب نیب نے مجھے پرویز مشرف دور میں پکڑتے رہے اور انویسٹیگیٹ کرتے رہے, 2.5 سال بعد مجھے کلین چٹ دے دی کہ تسی فارغ جیسی زیادتی کی تھی. آج بھی جو دوسری دفعہ فیض حمید صاحب کا فیض عام ہوا میرے پہ, تو اس وقت نیب بھگت رہا جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, تو پھر بھی سارا کچھ بتانے کے باوجود کہ جتنا آپ ایسٹ ہمارے بتا رہے ہیں 6 اسٹیشن پیٹرول اسٹیشن یا جو لطیف پیپر مل یا باقی سارے, تو میں نے کہا ان کی مالیت اور بینکوں کے قرضے کو ذرا دیکھیں, بینکوں سے ہم نے قرضہ کیا کتنا لیا ہوا ہے, یہ ذرا بتانے کے بعد جو بچے وہ مجھے دے دینا. اوکے, تو یہ جتنا بھی بزنس ہے یہ قرضے پہ؟ یس. اور پھر وہ کہنے لگے نہیں جی قرضہ تہاڈا, ایسٹ اسی گننے نے. اور وکلا اور عدالتیں ان کو یہ کہتی رہیں کہ اے کتھوں دا قانون ہے بے تہاڈا کہ آپ قرض کو مان نہیں رہے اور ان کے ایسٹ کو مان رہے ہو. اگر آپ قرض کو نہیں مانتے تو پھر ایسٹ کو بھی نہ مانیں, اور اگر ایسٹ کو مانیں گے تو پھر قرض کو بھی مانیں. اس طرح. لیکن سر انہوں نے اور اس دفعہ بھی پھر الحمدللہ اس دفعہ بھی فیض عام کے باوجود بھی الحمدللہ مجھے اینڈ پہ یہی کہتے تھے وہ چھڈ یار جنہاں نال لگے ہیں انہوں چھڑ دے, ہور تے ہے کچھ نہیں, صرف یہی وجہ ہے تو بولتا ہے. تو پھر اگلے دن وہ نوٹس کر دیتے ہیں, چپ ہی رہے کم از کم تینوں نوٹس ہی نہ کریے. نہیں سر ایک اور یہ بولنے کی وجہ سے سزا آپ دیں گے, بولنے کی وجہ سے سچ بات کہنے کی وجہ سے سزا اس وقت بھی ملی ہے, آج بھی ملے گی, آئندہ بھی ملے گی. لیکن سر انہوں نے قبضہ بھی کہا تھا ایک جگہ پہ آپ نے کیا, وہ بھی نکالیں. پیپر مل کے جو ارد گرد باؤنڈری تھی نا وہ تھی 30 کنال کی, 30 کنال 15 مرلہ, اس پہ آپ نے قبضہ کیا جو کہ 12.5 کروڑ روپے کی بنتی تھی. اچھا پنجاب کوآپریٹو جو سرکاری زمین تھی اس پہ بھی آپ نے قبضہ کر لیا, وہ بعد میں گرا بھی دی تھی شاید باؤنڈریز آپ کی. اچھا میری عرض سن لیں, اس کے بعد کیا ہوا, وہ کہاں ہے زمین جو میں نے قبضہ کیا, اس کی کوئی FIR جو میں نے قبضہ کیا اس کا کوئی مجھے نوٹس, وہ کسی بندے سے کرائے پہ لے کے وہاں سٹور کرتے تھے, صرف وہ جو ردی ہوتی ہے یا اپنا فیول ہوتا ہے بوائلر کا. انہوں نے کہا کہ بھائی جی تسی چک لو, وہ کہندے نے اندے وچ بھی فیکٹری بنی ہے. ہم نے وہاں سے اٹھا لیا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو سر یہ آج بھی لوگ دوسرے لوگ وہاں رکھتے ہیں وہی چیزیں, آج کوئی نہیں پوچھتا. تو سر یہ جو آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے لیا ہے؟ اچھا اب آ جائیں جو آپ یہ ٹیکنیکل بات پوچھ رہے ہیں, بھائی یہ بھی قرضہ میں نے جب ضلع کونسل کا ممبر بھی نہیں تھا, میرے والد صاحب نے قرضہ لیا تھا بزنس کے لیے, اور بزنس جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا گارمنٹس کا پہلے شروع کیا تھا اس وقت سے, اور یہ بات میں کر رہا ہوں 1977 کی 77 کی. اب آپ مجھے یہ بتا دیں یار کہ بزنس کرنا کوئی جرم ہے؟ اور میرے ساتھ اس وقت جنہوں نے یا ہمارے گھر کے ساتھ جب لوگوں دوسروں نے جب بزنس کیا تھا وہ کہاں نکل گئے, ہم کس جگہ کھڑے ہیں, ایندہ بھی کدی موازنہ کر لینا چاہیے. ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ, ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ. ڈن ہو گیا. تو سر آج کل لاکھوں میں یا کروڑوں میں کیا آمدنی چل رہی ہے؟ اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ سفید پوشی اس نے قائم رکھی ہوئی ہے, بھرم رکھا ہوا ہے, جتنا دیا ہوا ہے یہ اللہ سے دعا ہے اے نہ واپس لے لائے. نہیں سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دیں. ذریعہ معاش کیا ہے آپ نے جو گنوائے؟ یہ سارا کچھ آپ کا ماشاءاللہ بھی بزنس ہے الحمدللہ, یہ ساری چیزیں الحمدللہ. تو سر شادیاں کتنی کی؟ الحمدللہ ایک ہی. سر کبھی کبھار دل کرتا ہے دوسری شادی کا؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہے. ڈر لگتا ہے؟ ڈر بھی لگتا ہے. نہیں بعض کو نا سیاستدانوں کو پرپوزلز بڑے آتے ہیں وہ خواتین کے, کیونکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کریزما ہوتا ہے نا ایک. تو آپ کو پرپوزلز آتے تھے لڑکیوں کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرپوزل ان کو آتے ہیں جو اپنی عمر بھی تھوڑی بتاتے ہیں اور اگلے دی زیادہ عمر نو بھی کٹ دستے ہیں. میں نے جب اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کو بھی بیٹا کہنا ہے
تو مینوں کنے پرپوزل بھیجنا ہے بھائی؟ نہیں لیکن سر آپ دیکھنا تیار شیار ہو کے تو رہتے ہیں. نہیں اچھا مینوں یہ دسو کہ میں کچھا پا کے نکلا کروں؟ نہیں سر کبھی ہو کسی لڑکی نے کہہ دیا سوشل میڈیا پہ؟ مجھے سچی بات ہے احتشام، نہ آج تک کسی نے کہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کا کروڑا، اور اللہ اپنی رحمت سے توفیق دیے رکھے. میں نے نظر اٹھا کے بھی پوری نظر سے کسی کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہے. تو سر گاڑیاں کتنی آپ کے پاس ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کتنی ہے؟ فیملی، جوائنٹ فیملی آپ کو پتہ ہے 8-10 یا اس سے زیادہ؟ بس مجھے تو جو چلانے کے لیے دے دیتے ہیں میں چلا لیتا ہوں، یہ مجھے فگر کا نہیں پتہ، بس اللہ کا شکر ہے. آپ کے اپنے نام کتنی ہے؟ کوئی بھی سائیکل بھی نہیں، کوئی بھی اپنے نام نہیں ہے. تو آپ کو ویسے گاڑی کون سی پسند لگتی ہے؟ لینڈ کروزر کون سی؟ جڑی چلدی ہوئے رکے نا. نہیں پھر بھی کوئی پسندیدہ ہوتی ہے؟ کوئی پسندیدہ پروٹوکول. اور یقین کریں نہ مجھے آج تک یہ کمپلیکس ہے کہ میں نے لباس کون سا پہننا ہے، میں نے کوئی گھڑی لگانی ہے، میں نے آج تک گھڑی نہیں کوئی خریدی، میں نے آج تک کوئی شوز نہیں خریدے. جوائنٹ فیملی میں پہلے میری والدہ صاحب اللہ ان کو یاد رکھے، آمین، صحت والی زندگی دے، پہلے وہ میری ضروریات کے لیے خریداری کرتی تھی، اس کے بعد بھائی کرتے تھے، آج بچے کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، تو میری ضرورت کا وہ خیال کر لیتے ہیں. میں آج تک کسی سٹور پہ جا کے میں نے مسواک بھی نہیں خریدی. ارے واہ. اچھا گانے سنتے ہیں؟ کبھی نہیں، کوئی گانا نہیں؟ میں قوالی؟ میں احمد فراز کو، میں فیض احمد فیض کو، جو ان کے ملی انہوں نے جیسے ہم دیکھیں گے، یس فیض صاحب کی اس طرح انقلابی اور بڑی حبیب جادب، یس میں بڑا ان کو پڑھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. موویز نہیں، ہاں 2-4 ضرور دیکھتا ہوں، انڈین خاص طور پہ وہ جو ہے راجنیتی، یہ وہ اس طرح کی ان کی مووی ہیں وہ دیکھتا ہوں. آخری کون سی دیکھی تھی اور کب دیکھی تھی؟ اتفاق سے راجنیتی ہی دیکھی ہے. کب؟ یہ کوئی 6-7 دن پہلے. ارے تو سر کوئی ایکٹریس بھی پسند ہے؟ نہیں، مجھے نام بھی نہیں کسی کا پتا. کسی ایکٹریس کا نام نہیں پتا؟ نور جہاں کا پتا ہے. نور جہاں کے تو گانے سنتے ہوں گے. نہیں، کبھی ملاقات ہوئی بالمشابہ؟ ملاقات تو اللہ ان کو معاف کرے، ایسڈ تھیں پاکستان کا، کافی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی کرش تھی وہ؟ نہیں، کرش نہیں تو موسیقی سننے کے لیے بیٹھتے تھے؟ موسیقی، اور کبھی کوئی ایسے جوائنٹ دوست تھے جو ان سے بھی اچھا تعلق تھا ان کا میرا، کبھی کبھار انہوں نے جانا تو میں بھی ساتھ چلا گیا. ان کا کوئی پسندیدہ گانا، کوئی غزل؟ اچھا اتفاق ہے، اب آپ اس کو بڑا عجیب لیں گے، میں ان سے بھی ملی نغمے بڑے سنتا تھا. اچھا، اور کمال گائے ہیں انہوں نے، خاص طور پہ پتر ہٹا. یس، یہی کیا کمال ہے، وہ کمال تھا. وہ بندے کے نا مطلب جذبات، اور اس کو کئی تناظر سے آپ لیں. آپ اپنی بھائیوں کے حوالے سے وہ ملی نغمہ سنتے ہیں تو یاد آتی ہے. آپ اولاد کے حوالے سے، آپ دوسروں کی اولاد کو جب اپنے اولاد سمجھتے ہیں، یا بھائیوں کو یا بڑوں کو، تو اس تناظر میں جب آپ وہ سنتے ہیں نا تو پھر انسانیت اندر کی جاگتی ہے. سر تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی، بہت کچھ چیزیں آپ سے سیکھی بھی، کچھ سوالات ہمارے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور آپ نے کیا وہ خوبصورت جوابات دیے. اور اچھا تو سر آخر میں آپ کو بڑے لوگ پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو آپ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ اپنے حصے کا سچ بولتے رہنا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، ہم سب اپنے اپنے حصے کا کرنا شروع کر دینا تو 4 سال بعد ریاست کا رزلٹ لے لیں. آپ کو سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ آپ کو تاریخ کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے عیاں ہوتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں ہوتے. کچھ پولیٹیکل ایسی چیزیں آپ سیکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس سے پاکستان میں بڑی بہتری آ سکتی ہے، سسٹم میں بہت بہتری آ سکتی ہے. وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہترین طریقے سے، بہترین سلیقے سے
جاوید لطیف صاحب نے ہمارے سامنے رکھی. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.